له زيادة على ميراثها وهذه تهمة في زيادة فرددناها ولا تهمة في قدر الميراث فصححناه ولا موازنة عادة في حق الزكاة. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب طلاق المریض۔ اس باب کے اندر مریض کی طلاق کا بیان کریں گے کہ حالت مرض میں کوئی آدمی طلاق دیتا ہے تو کیا وہ طلاق واقع ہوگی، اگر واقع ہو جائے گی تو اس کے بعد میراث وغیرہ کا کیا حکم ہوگا۔ اگر اس مرض میں طلاق دینے کے بعد آدمی مر جائے تو عورت کو میراث ملے گی یا نہیں، تو مختلف صورتیں ہیں، مختلف احکامات ہیں، صاحب قدوری ہر ایک کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا مسئلہ ذکر کیا، اذا طلق الرجل امرأته فی مرض موتہ، ایک آدمی مرض الموت میں ہے، یعنی کہ آخری سٹیج پر جا چکا ہے، مرنے کے بالکل قریب ہے، ایسی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق بائن دی۔ طلاق بائن دینے کے بعد عورت عدت گزار رہی تھی، اسی دوران آدمی مر گیا۔ اب یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب عورت کو طلاق دے دی جائے اور وہ عدت گزار کے گھر چلی جائے تو اس کو میراث نہیں ملتی ہے، وہ اجنبیہ بن جاتی ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ حالت مرض میں طلاق دی، طلاق بائن، عدت گزار رہی تھی، اسی عدت گزارنے کے درمیان مرد کی وفات ہو گئی، تو فرمایا اس صورت میں عورت کو میراث ملے گی۔ لیکن اگر حالت مرض میں طلاق دی، عدت گزار کر ختم کر چکی تھی، عدت گزارنے کے بعد مرد کی وفات ہوئی تو اب اس خاتون کو میراث نہیں ملے گی۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں چاہے عورت کی عدت میں مرد کی وفات ہو جائے یا عدت گزرنے کے بعد مرد کی وفات ہو، دونوں صورتوں میں عورت کو میراث نہیں ملے گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو طلاق بائن کی وجہ سے زوجیت ختم ہو چکی ہے اور اسی حق کے زوجیت کی وجہ سے وہ میراث کے حقدار تھے۔ جب طلاق بائن ہو گئی تو زوجیت ختم ہو گئی، اجنبیت واقع ہو گئی، جو اجنبیت واقع ہو گئی تو لہذا چاہے عدت میں مرد مرے یا عدت گزرنے کے بعد مرے، بہر صورت اس کو میراث نہیں ملے گی۔ مولانا سے ہم احناف کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو بالکل ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اسی زوجیت کی وجہ سے اس کو میراث ملنا تھی، اور جب وہ حالت مرض میں جا چکا تھا تو اب میراث ملنے کے مواقع پختہ ہو رہے تھے، اب یہ مرے گا اس کو میراث ملے گی۔ تو شریعت نے جو امید دلائی تھی اس عورت کو، شریعت کی طرف سے اس کو جو امید میراث ملنے کی لگی تھی، مرد اب اس امید کو باطل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو طلاق دیتا ہوں تاکہ اس کو جو میراث ملنے والی اس سے یہ محروم ہو جائے۔ تو شریعت نے جو حق عورت کے لیے ثابت کیا تھا، مرد اس کو باطل کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، تو اس لیے اس کو ہم باطل نہیں کرنے دیں گے، اور اس کے اس ارادے کو، اس ناپاک عزائم کو جو ہے ہم عدت کے آخر تک لے کے جائیں گے کہ جو آپ نے ارادہ کیا ہے غلط طریقے سے عورت کو میراث نہ دینے کا، اس ارادے کو ہم نہیں مانتے، اس ارادے کو ہم آگے تک لے کے جائیں گے، عدت کے ختم ہونے تک۔ عدت ختم ہونے کے بعد ہم آپ کے ارادے کو نافذ کریں گے۔ اس لیے عدت ختم ہونے سے پہلے اگر وہ مر گیا تو اس کا یہ ارادہ نافذ العمل نہیں ہوگا، اس کو میراث ملے گی تاکہ عورت سے ایک ضرر کو دفع کیا جا سکے، اور یہ ضرر دفع کرنا ممکن بھی ہے، اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے احکام ابھی تک ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے حق کے زوجیت باقی ہے۔ یہی وجہ عدت کے دوران عورت کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی ہے، اس سے سمجھ میں آئے اس کی بیوی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دوران جو ہے یہ حالت عدت میں اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی، تو کچھ احکام نفقہ اس کو ملے گا، تو کچھ احکام ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے ابھی تک حق کے زوجیت باقی ہے، کہ میاں بیوی کا رشتہ باقی ہے، تو میراث کے حق میں اس کو باقی مانا جائے گا۔ ہاں عدت ختم ہو گئی، اب عدت ختم ہونے کے بعد اب حق کے زوجیت باقی رہنے کی کوئی صورت، کوئی جواز نہیں ہے، اب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو میراث سے محروم کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ باقی امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ
کہ عورت جو ہے چاہے عدت کی حالت میں ہو یا عدت گزر چکی ہو، دونوں صورتوں میں اس کو میراث نہیں ملے گی اگر مرد مر گیا ہے۔ انہوں نے ایک قیاس پیش کیا، قیاس یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے اگر طلاق دینے کے بعد عورت کی عدت میں مرد مر جاتا ہے تو مرد کو عورت کے مال سے میراث نہیں ملتی ہے، ایسے ہی اگر عورت مر گئی تو عورت کو بھی مرد کے مال سے میراث نہیں ملے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مرد کو میراث اس لیے نہیں ملتی ہے کہ اس نے اپنا حق خود ثابت کیا ہے، اپنی رضامندی سے کیوں طلاق دیا اس نے اس کو، تو اپنا حق ثابت کرنے پر خود راضی ہے وہ، تو ہم کیا کریں پھر؟ لیکن عورت کا حق اس نے زبردستی ثابت کیا تھا، اس لیے اگر یہ مر گیا تو اس کو میراث نہیں ملے گی کہ اس نے از خود جان بوجھ کر اپنا حق ثابت کیا ہے، لیکن اگر عورت مر گئی تو عورت کو ملے گی اس لیے کہ اس کا حق ثابت کروایا گیا ہے، اس نے خود کیا نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے اگر عورت مرتی ہے تو عورت کو میراث ملے گی، اگر مرد مر جاتا ہے تو مرد کو میراث نہیں ملے گی۔ وَإِن طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بِأَمْرِهَا، اگر ایک عورت نے طلاق کا مطالبہ کیا، مطالبہ کرنے کے بعد کہا اس کو صرف 3 طلاقیں دے دی، یا مرد نے کہا اختاری، اس نے کہا میں نے اپنے آپ اختیار کر لیا، یا عورت نے خلا لے لیا، یہ کرنے کے بعد یہ سب کام کیے گئے حالت مرض کے اندر۔ حالت مرض میں عورت نے کہا مجھے 3 طلاقیں دے دو، اس نے دے دی۔ مرد نے کہا حالت مرض میں تجھے اختیار ہے، اس نے اختیار کو قبول کر لیا، یا حالت مرض میں عورت نے خلا لے لیا، عدت گزار رہی تھی اسی دوران مرد مر گیا، اب یہاں وارث نہیں بنے گی، اس لیے کہ یہاں اس نے اپنا حق خود رضامندی سے ثابت کیا ہے، تو یہاں عدت گزرنے کے ساتھ اس کی میراث کو بند نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو ہی طلاق ہوگی یا خلو ہوگا اس کا حق کی وراثت ختم۔ لیکن اگر عورت نے کہا طلقنی للرجعہ، مجھے ایسی طلاق دو جس میں رجعت ہو، اس نے 3 دے دی حالت مرض کے اندر، اور پھر عدت گزار رہی تھی، مرد مر گیا تو اس کو میراث ملے گی، کیونکہ اس نے جو ہے جس طلاق کا مطالبہ کیا تھا وہ طلاق ایسی تھی کہ اس سے نکاح زائل نہیں ہوتا ہے، تو لہذا جو طلاق دی گئی ہے اس کے مطالبے کے خلاف ہے، اس لیے یہاں پر اس کو میراث سے حصہ ملے گا۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا فِي مَرْضِ مَوْتِهِ كُنْتُ طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا فِي صِحَتِي، ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے آپ کو 3 طلاق دے دی تھی جب مرض کی حالت میں آیا، جب مریض ہوا، مرض کی حالت میں کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو اپنی صحت کے زمانہ میں 3 طلاقیں دے دی تھی اور اب تک اس کی عدت بھی گزر چکی ہے۔ عورت نے اس کی تصدیق کر دی، کہا ہاں ٹھیک کہہ رہے آپ۔ یہ کرنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر کہتا ہے کہ میں نے اس خاتون کا اتنا قرض دینا ہے، یا اس کے لیے وصیت کرنے کسی چاہے گی، تو فرمایا اب اس وصیت اور دین اور میراث میں سے جو کم ہوگا اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر مثلا اس نے وصیت کی جو ہے 15 لاکھ کی اور میراث ملتے اس کو 10 لاکھ، تو میراث کا اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر جی میراث ملتی ہے اس کو 15 لاکھ، وصیت کی 10 لاکھ کی، وصیت کا اعتبار ہوگا، یعنی اس صورت میں جو چیز کم ہوگی اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ تو امام صاحب کے نزدیک، لیکن حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، جب اس نے کہا میں نے آپ کو طلاق دے دی تھی، عدت گزر گئی ہے اور تصدیق بھی کر دی، تو اس صورت میں صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو اس نے اقرار کیا ہے یا جو وصیت کیا اس کے لیے، اس کا اعتبار ہوگا، وہ چاہے میراث سے زیادہ ہو یا میراث سے کم ہو، اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا قدوری کا۔ دوسرا مسئلہ یہ ذکر کیا وَإِن طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي مَرْضِهِ بِأَمْرِهَا، کہ حالت مرض میں مرد نے عورت کو 3 طلاقیں اس کے حکم سے دی، عورت نے کہا طلاقیں دے دو، مرد نے دے دی،
حالت مرض کے اندر. پھر دینے کے بعد عدت کے اندر مرد نے کسی دین کا اقرار کر لیا کہ میں نے اس کا اتنا قرض دینا ہے, یا وصیت کا اقرار کر, یا وصیت کر دی اس کے لیے, تو یہاں پر بالاتفاق جو عقل ہوگا اس کے اعتبار کیا جائے گا. چاہے وہ عقل میراث ہو تو میراث دی جائے گی, وصیت عقل ہو تو وصیت دی جائے گی. لیکن امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر بھی اس کے اقرار اور اس کی وصیت کا اعتبار ہوگا, میراث کا اعتبار نہیں ہوگا, کیونکہ جب عورت نے رضامندی سے طلاق لے لی ہے, اجنبیہ بن گئی ہے, تو اس کا حق میراث ختم ہو چکا ہے. جب حق میراث ختم ہو چکا تو اب اقرار اور وصیت کو معتبر ماننا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وجہ قولہما فی المسئلۃ الاولی. اب یہاں دو مسئلے ہوئے ہیں. پہلے مسئلے میں کہ جب مرد نے کہا تھا کہ میں نے حالت صحت میں طلاق دے دی تھی, عدت بھی گزر گئی ہے اور عورت نے تصدیق بھی کر دی تھی, تو وہاں صاحبین نے کہا تھا کہ وہاں پر جو ہے اس اقرار اور وصیت کا اعتبار کیا جائے گا. اس مسئلے میں صاحبین کی دلیل یہ ہے, دیکھو جب دونوں نے تصدیق کر دی تو عدت گزرنے کے ساتھ اجنبیہ ہو گئی. جب اجنبیہ ہو گئی ہے تو اس کو میراث تو ملنا سے رہی, میراث تو نہیں ملے گی, تو باقی اجنبیہ کے لیے اقرار بھی جائز ہے, اور اگر اس کے لیے دین ہو تو دین کا اقرار بھی جائز ہے, اور وصیت کرنا بھی کیا ہے, جائز ہے. تو وصیت اور اقرار کو مانا جائے گا اجنبیہ کے حق میں. یہی وجہ ہے کہ اجنبیہ ہو گئی ہے. بہت سارے مسائل جو اجنبیہ کے لیے ہوتے ہیں اس کے لیے ثابت ہوں گے. مثال کے طور پر اس حالت میں اس کی بہن سے نکاح جائز ہے. یہی وجہ اس حالت میں اس کی جو ہے اس کے حق میں عورت کی اس عورت کے حق میں مرد کی گواہی اور مرد کے حق میں عورت کی گواہی معتبر ہے. حالانکہ میاں بیوی کی گواہی معتبر آپس میں نہیں ہوتی. یہاں گواہی کا معتبر ہونا اس بات کی علامت ہے رشتہ ختم ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے اس حالت میں مرد اس خاتون کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. تو یہ مسئلے, یہ نظائر بتا رہے ہیں کہ ان کے درمیان اب اجنبیت آ چکی ہے. جب اجنبیت آ چکی ہے تو اجنبیہ کے لیے اقرار بھی جائز ہے دین کا, اور اس کے لیے وصیت کرنا بھی کیا ہوتا ہے, جائز ہوتا ہے. ہاں البتہ جو دوسرا مسئلہ تھا, جب عورت نے کہا مجھے 3 طلاقیں دے دو, اس نے دے دی, اور پھر عدت کے اندر اس نے اقرار کیا یا وصیت کی, تو وہاں صاحبان نے کہا وہاں پر کیا جو عقل ہوگا وہ دے گے. وہاں ابھی تہمت موجود ہے, اس لیے وہ عدت کی حالت میں ہے, اور عدت کی وجہ سے کچھ مسائل میں حقوق زوجیت باقی ہے. تو یہاں عین ممکن ہے وہ اپنے حقوق زوجیت کی وجہ سے بیوی کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے لیے اقرار کر رہا ہو دین کا, یا اس کے لیے وصیت کر رہا تھا کچھ زیادہ مل جائے. تو وہاں چونکہ تہمت عدت کی بقا کی وجہ سے موجود, اس لیے وہاں عقل کا اعتبار ہوگا. اور پہلے مسئلہ میں چونکہ زوجیت موجود نہیں ہے, حقوق زوجیت موجود نہیں ہے, وہاں اجنبیت آ چکی ہے, اس لیے وہاں تہمت خطرہ نہیں ہے, اس لیے وہاں اقرار یا وصیت کو معتبر مانا جائے گا. ولی ابی حنیفہ فی المسئلتین, لیکن امام صاحب دونوں مسئلوں میں ایک ہی بات پہ اڑے ہوئے ہیں. پہلے مسئلے میں کیا رہے ہیں کہ عقل کا اعتبار, اور دوسرے مسئلے میں بھی عقل کا اعتبار. امام صاحب کا دلیل یہ ہے کہ جیسے دوسرے مسئلہ میں تہمت موجود ہے, پہلے مسئلہ میں بھی تہمت موجود ہے, اس لیے کہ بسا اوقات یہ ڈھونگنا چاہتے ہیں میاں بیوی کہ اب میں مرنے والا ہوں, ایک کام کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو طلاق دے دی تھی مرد سے پہلے, اور عدت بھی گزر گئی تھی, تاکہ میں آپ کے لیے اچھی وصیت کر سکوں, تاکہ آپ کو زیادہ پیسے ملے, یا آپ کے لیے میں دار کا اقرار کروں تاکہ آپ کو میراث تھوڑی سی ملے گی نا, دار میں جتنا کہہ دو ادھر دینا پڑے گا ان کو. تو یہ بھی تو ممکن ہے نا, یہاں پر تہمت تو موجود ہے یہاں بھی کہ انہوں نے یہ کام اس لیے کیا ہو تاکہ آپ کو حق زیادہ ملے. تو چونکہ تہمت کی چیز یہاں بھی موجود ہے, اس لیے تہمت کی وجہ سے یہاں پر عقل کا اعتبار ہوگا. باقی جو آپ نے دوسرا جو آپ نے نظائر پیش کیے ہیں پہلے مسئلے کے اندر کہ دیکھو یہاں پہ اجنبیہ ہے, یہاں پہ اجنبیہ, یہاں پہ اجنبیہ ہے, تو عام طور پر عورت صرف اس لیے کہ میری بہن سے نکاح کر لے طلاق کو پسند نہیں کرتی, یا میرے حق میں ایک گواہی دے طلاق کو پسند نہیں کرتی.
یا زکوٰۃ لینے کی خاطر طلاق کو پسند کرے، ایسا بہت کم ہوتا، شاذ و نادر ہوتا ہے۔ اس لیے وہاں پر ہم نے بات مانی ہے اور تہمت کا ہم نے خیال نہیں کیا۔ لیکن پیسے لینے کے حق میں عام طور پر یہ ڈھونگ رچا لیتے ہیں، اور باقی چیزیں عام طور پر اس کام کے لیے عورت خواہ میں طلاق بلا وجہ قبول نہیں کرتی ہے کہ جھوٹ موٹ کی بنیاد پر کہہ رہے مرد میں طلاق دے دی، ہاں ٹھیک ہے، پیچھے کی اچھا خاصی چیز ہو، خاصا مواد ہو، مفاد ہو، تب تو جھوٹ کی بنیاد پر عورت کہتی ہے ہاں طلاق دے دی تھی۔ لیکن پیچھے چھوٹی سی چیز ہو، گواہی یا بہن سے طلاق نکاح کرنا، یہ اتنی بڑی چیزیں نہیں ہے، اس کی وجہ سے بلا وجہ اتنے بڑی چیز کو عورت جو ہے جھوٹ کی بنیاد پر قبول کرے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بہن سے نکاح کرنے کی وجہ سے طلاق کو قبول کر لینا، جھوٹ کی طلاق کو، یا گواہی کی خاطر جھوٹ کی طلاق قبول کر لینا، یا زکوٰۃ لینے کے لیے جھوٹ کی طلاق قبول کر لینا، یہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اس لیے وہاں بہت تہمت نہیں تھا، وہاں ہم نے اس کی بات مانی، ہاں طلاق ہوگی۔ لیکن چونکہ یہاں پر جہاں پر وہ وصیت کر رہا ہے یا اقرار دین کر رہا ہے وہ موضع تہمت ہے، اس لیے وہاں پر ہم نے پھر تہمت کی وجہ سے عقل کا اعتبار کیا کہ جو عقل ہوگا وہ دے گا، وہ چاہے میراث ہو یا چاہے وصیت ہو۔ ومن کان محصورا او فی صف القتال، یہاں سے امرائے فار یعنی میراث سے بھاگنے والا مرد کب شمار ہوگا؟ کون سا مرد ہوگا ایسا کہ ہم کہیں یہ اب طلاق دے کر میراث سے بھاگنا چاہتا ہے؟ تو فرمایا ہر ایسا مرض کہ جس کے اندر ہلاکت غالب ہو، جہاں پر بستر مرگ سے لگ چکا ہو، صحیح ہونے کے بہت کم امکانات ہو، محتاج ہو چکا ہو، ٹھیک ہے، تو ایسی حالت میں یا ایسا کہیں قید ہوا، ایسا کہیں پھنسا کہ وہاں پر اب سوائے قتل کچھ نظر نہیں آ رہا، ان صورتوں میں اگر طلاق دیتا ہے تو یہ امرائے فار شمار ہوگا، یہ میراث سے بھاگنے والا شمار ہوگا کہ عورت کی میراث سے بھاگنا چاہتا ہے، تو وہاں پر جو ہے عدت کے اندر اگر یہ مرتا ہے تو عورت کو میراث ملے گی۔ اب چند مثالیں پیش کی انہوں نے، مثال کے طور پر جو ہے نا، ایک آدمی کسی قلعے میں بند ہو گیا، جا کر محصور ہو گیا، یا یہاں مسلمانوں کی صف لگی ہے، وہاں کفار کی ہے، یا اپنے صف میں کھڑا ہے، تو یہ صورتیں ایسی ہے کہ یہاں عام طور پر آدمی کی موت واقع نہیں ہوتی، قلعے بند ہوگا تو ویسے محفوظ ہوتا ہے، یہ اپنے لوگوں کی صف کے اندر ہوگا تو عام طور پر شہادت جلدی نہیں ملتی ہے، جبکہ مجمع عظیم ہو، جمع غفیر موجود ہو اپنوں کی طرف سے، تو چونکہ یہاں موت غالب نہیں ہے، یہاں اس حالت میں طلاق دیتا ہے تو، اور طلاق دینے کے بعد اسی عدت کے دوران یہ مر جاتا ہے تو یہاں میراث نہیں ملے گی۔ یا ہاں اگر آدمی نکلا مبارزت کے لیے، حل میں مبارز میدان میں آیا، ادھر سے کسی کو بخار آتی ہے، آگے ان سے پہلے لڑے، جیسے پہلے ایسے ہوتا تھا نا، پہلے انفرادی مقابلے ہوتے تھے، پھر اس کے بعد اجتماعی جنگ ہوتی تھی، آدمی انفرادی مقابلے کے لیے نکلا، ایک ادھر سے آیا نکلا اور جا کر للکارا، تو وہاں عام طور پر اب موت کا وقوع یقینی ہے، ایک تو مرے گا یہ یا وہ، تو یہاں اگر اس حالت میں مبارزت کی حالت میں اگر طلاق دے دی بیوی کو اور طلاق دینے کے بعد عدت کے دوران اس کی شہادت ہو گئی تو یہ عورت اس کی میراث کی وارث بنے گی۔ یا ایک آدمی کو لے جایا جا رہا تھا رجم کے لیے جاتے ہوئے اسے طلاق دے دی، تو ظاہر بات یہاں بہت سامنے ہے، تو یہاں بھی اگر یہ رجم ہو گیا اس کو تو اس کی بیوی کو میراث ملے گی، پھر چاہے یہ اس کا موت اسی مرض میں اسی سبب سے ہو جائے یا کسی اور سبب سے ہو جائے، میراث ہر حال میں ملے گی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے مرض کی حالت میں، ایسی مرض جو اس کو لے کے جانے والی ہے، اس حالت میں طلاق دی تو ظاہر بات امرأہ فار ہے۔ اب طلاق دینے کے بعد بائی چانس اس کو قتل کر دیا گیا، اب یہ اس مرض سے نہیں مرا اور سبب سے ہے، لیکن میراث پھر بھی ملے گی، اس لیے کہ امرأہ فار بن چکا ہے۔ امرأہ فار بننے کے بعد پھر چاہے اسی سبب سے مر جائے یا اور سبب سے مرے،
اس کا میراث ہر حال میں مل کے رہے گی. اسی سبب سے مرنا کوئی لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ، یہاں سے کچھ چند صورتیں ذکر کر رہے ہیں کہ ان میں سے بعض صورتوں میں امرأہ فار شمار ہوگا اور بعض صورتوں میں امرأہ فار شمار نہیں ہوگا. مثال کے طور پر جو متن میں 4 صورتیں ذکر کی گئی ہیں، ہر صورت کی 2 صورتیں بنے گی. ان کی وضاحت یہ ہے کہ مثال کے طور پر جو 4 صورتیں ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی صورت یہ ہے کہ مثلا آدمی اپنی بیوی کی طلاق کو معلق کرے کسی وقت کے آنے کے ساتھ. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کسی اجنبی کے فعل کے ساتھ اپنی بیوی کی طلاق کو معلق کرے. تیسری یہ ہے کہ اپنے کسی فعل کے ساتھ اپنی بیوی کی طلاق کو معلق کرے. چوتھی صورت یہ ہے کہ اپنی بیوی کے کسی فعل کے ساتھ طلاق کو معلق کرے. 4 صورتیں ہو گئی. پھر ہر ایک کی 2 صورتیں ہیں کہ یہ تعلیق اور شرط، یعنی جب تعلیق کر رہا ہے اور شرط، تعلیق صحت میں ہو اور شرط مرض میں پائی جائے. یا ایک صورت، دوسری صورت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک تعلیق اور شرط دونوں مرض میں ہو. تو 4 دونے 8 صورتیں بن گئی. ہر ایک کی وضاحت دیکھیے. اب پہلی صورت ہم نے ذکر کی تھی کہ آدمی نے طلاق کو معلق کیا کسی وقت کے آنے کے ساتھ، اور مثال کے طور پر ایک آدمی نے کہا اذا جاء رأس الشہر، جب مہینے کا شروع آئے گا تو تجھے طلاق ہے. ٹھیک ہے. یا دوسری صورت بھی ساتھ میں آئی اس کے کہ اجنبی کے فعل کے ساتھ معلق کیا. مثال کے طور پر کہا کہ جب فلانا گھر میں داخل ہو تجھے طلاق ہے، یا فلانا جب ظہر کی نماز پڑھے تجھے طلاق ہے. ان 2 صورتوں کے اندر اگر یہ تعلیق اور شرط دونوں مرض کی حال میں پائے گئے، یا جب کہا اذا جاء رأس الشہر، جب مہینے کا شروع آئے، یا جب فلانا گھر میں داخل تو یہ طلاق ہے. حال لیکن جب یہ معلق کر رہا ہے تب بھی مرض کی حالت میں ہے، اور جب یہ تعلیق پائی جا رہی ہے تب بھی مرض کی حالت ہے. تو فرمایا اس صورت میں عورت، اور وہ یہ کرنے کے بعد مر گیا اور عدت گزار رہی تھی، تو عورت کو میراث ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اس نے، ظاہر بات ہے، یہاں بھاگنے کا ارادہ کیا ہے. اس وقت بھاگنا چاہ رہا ہے جب اس کے مال کے ساتھ عورت کا حق متعلق ہو چکا ہے. اب اس کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے. سمجھ آگے بات؟ اور اگر یہی 2 صورتیں جو ہیں ان میں تعلیق صحت میں کر رہا ہے اور شرط مرض میں پائی جا رہی ہے. مثال طور کہا اذا جاء رأس الشہر، جب یہ کہہ رہا ہے صحیح ہے، بیمار نہیں ہے، یا کہہ رہا ہے جب فلانا گھر میں داخل ہوا تو یہ طلاق ہے، جب یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن جب مہینے کا شروع آیا یا فلانا گھر میں داخل ہوا تب یہ مریض ہے. اور جو شرطیں پائی گئی، طلاق ہو گئی، عدت گزار رہی تھی، وہ مر گیا، یہ وارث نہیں بنے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کیا پتا میرے مریض ہو جانا ہے بعد میں جا کر. تو یہاں اس نے قصد نہیں کیا بھاگنے کا. جب قصد نہیں کیا ہے تو میراث نہیں ملے گی. لیکن امام مظفر رحمہ اللہ مدد نہیں، تعلیق صحت میں ہے، اور جب تعلیق پائی جا رہی ہے، مرض آ چکا ہے، اب بھی میراث ملے گی. اس لیے کہ جو کہتے ہیں تعلیق ہوتی ہے نا، اس کا اصل اعتبار وقوع کے وقت ہوتا ہے. تعلیق کا اعتبار وقوع کے وقت ہوتا ہے. تو گویا کہ تعلیق کے وقت وہ تعلیق تھی ہی رہی، جب اس کا وقوع ہو رہا ہے گویا کہ اسی وقت اس نے جو ہے اس کا کلام کیا ہے. گویا کہ وہ کہتے ہیں طلاق معلق طلاق منجز کی طرح ہوتی ہے. گویا کہ ابھی وہ طلاق دے رہا ہے، ابھی جو ہے اس کو حالت مرض میں طلاق دے رہا ہے. تو جیسے طلاق منجز کی صورت میں وہ وارث بنتی، تو طلاق معلق کی صورت میں بھی وارث بنے گی، کیونکہ ان کے ہاں یہ ضابطہ ہے
طلاق معلق طلاق منجز کی طرح ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ غلنا ان تعلیق، ہم احناف نے کہا نہیں، اس صورت کے اندر یہ جو تعلیق سابق کا ہی اعتبار ہے. یہاں وقوع طلاق کے وقت یہ حکمن طلاق اتر رہی ہے، قصدن نہیں اتر رہی. قصد اسی وقت ہے جب تعلیق کر رہا تھا، لیکن جب اترنے کا وقت ہے تو حکمن اتر رہی ہے. اور امرأ فاعل تب شمار ہوگا جب یہ قصدن طلاق دے، نہ کہ حکمن. اور یہ حکمن ہے، قصدن نہیں ہے. جی تو یہ 4 صورت سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یعنی پہلی دو کی دونوں صورتوں کا ہم نے وضاحت کر دی. اور تیسری صورت کیا تھی کہ آدمی جو ہے اپنے کسی فعل کے ساتھ طلاق معلق کرے. مثال کے طور پہ کہتا ہے اگر میں نے فلاں سے کلام کیا تو یہ طلاق ہے، یا میں نے نماز پڑھی، یا میں نے کھانا کھایا تو یہ طلاق ہے. یعنی اپنا کوئی فعل لاتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا یہاں بھی ذرا وضاحت ہے. دیکھیں گے تعلیق اور شرط کہاں پائی جا رہی ہے. اگر تعلیق اور صحت شرط میں ہے، تعلیق صحت میں ہے اور شرط مرض میں ہے، یہ دونوں مرض میں ہے، اور جو فعل بندہ لایا ہے جس کام پر معلق کیا اپنے فعل پر، وہ فعل ایسا ہو کہ اس کے بغیر چارہ کار ہو سکتا ہو یا چارہ کار نہ ہو سکتا ہو. ہر صورت میں عورت کو میراث ملے گی. مثال کے طور پر آدمی نے جو ہے نا اپنی بیوی سے کہا اگر میں نے زید سے کلام کیا تجھے طلاق ہے. تو ظاہر بات ہے یہ چیز ایسی ہے، کوئی لازمی نہیں ہے کلام نہ کرے، کیا ہو جائے گا؟ یا یہ ہے کہ ایسی چیز جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو. مثال کے طور پر کہا میں نے کھانا کھایا تجھے طلاق ہے. یہ کھانا یہ ایک ضروری چیز ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. ان تمام صورتوں کے اندر اگر اس نے کام کر ڈالے بیوی کو ہر حال میں میراث ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی صورت میں کہ جب اس کے علاوہ چارہ کار تھا تو اس نے وہ کام جان بوجھ کے کیا، تو گویا کہ یہ عورت کو میراث سے محروم کرنا چاہتا ہے. اور جس صورت میں چارہ کار نہیں ہے تب بھی میراث ملے گی. اس کو کس نے کہا اس کو معلق کرے؟ اور صورتیں تھوڑی تھی کہ اور معلق کر لیتا، 1000 صورتیں بن سکتی تھی بچنے کی. تو ایسی شرط معلق کرنا جسے چارہ کار نہ ہو، یہی بھاگنے کا طریقہ ہے. اس لیے اس کو مجبور نہیں کیا گیا تھا اس کو معلق کرو. یہی وجہ یہاں چاہے تعلیق صحت کی حالت میں ہو اور یہ مرض بیماری میں پایا جائے، اور یہ تعلیق بیماری میں پائی جائے، شرط بیماری میں پائی جائے، یہ دونوں مرض میں ہو، کسی صورت میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اس کے ساتھ. ہر حال میں اس کو لٹکا کے رکھیں گے کہ آپ نے ایسا کام کیا کیوں ہے، جس کی وجہ سے عورت کو میراث سے محروم ہونا پڑا. اس لیے اگر اپنے فعل کے ساتھ معلق کیا ہے تو اپنے فعل کے ساتھ معلق کرنے کی صورت میں ہر صورت میراث ملے گی، چاہے تعلیق صحت میں ہو اور شرط بیماری میں پائی جائے، یا تعلیق اور شرط دونوں بیماری میں ہو. پھر آگے عام ہے کہ تعلیق ایسی ہو کہ اس سے چارہ کار ہو، یا تعلیق ایسی ہو اس سے چارہ کار نہ ہو. بہر صورت اگر تعلیق پائی جائے گی اور طلاق واقع ہو گئی، عورت کو میراث ملے گی. یہاں کسی صورت میں اس کو چھوٹ نہیں دی جائے گی. امید ہے یہاں بات سمجھ گئے ہوں گے. اور جی وَأَمَّا الْوَجْهُ الرَّابِعُ، چوتھی صورت تھی کہ اپنے کسی عورت کے فعل کے ساتھ طلاق معلق کرے. پھر یہاں پر بھی جو ہے دیکھیں گے تعلیق اور شرط دونوں مرض کے اندر ہے. دیکھیں گے تعلیق اور شرط کس حالت میں ہے. اگر دونوں مرض کے اندر ہے، تعلیق جب کر رہا ہے وہ بھی مرض کے اندر ہے، اور جب شرط پائی جا رہی ہے وہ بھی مرض کے اندر ہے، تو پھر آگے دیکھیں گے جو اس نے تعلیق کی ہے وہ کیسی ہے، اس کے علاوہ چارہ کار ہے یا نہیں. اگر اس کے علاوہ چارہ کار ہے، پھر اگر عورت نے کام کر دیا تو اس کو میراث نہیں ملے گی. مثال کے طور پر مرد نے کہا تھا اگر تجھے زید سے کلام کیا نا تجھے طلاق ہے. اب ظاہر بات ہے
زیادہ سے کلام نہ کرے کیا ہو جائے گا؟ تو کلام کرنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ طلاق پر راضی ہے. جب طلاق پر راضی ہے تو میراث خود محروم کر رہی ہے اپنے آپ کو، اس لیے یہاں میراث سے محروم ہوگی. لیکن اگر وہ فعل ایسا ہے کہ اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے، مثال کے طور پر کہا کہ اگر تو نے کھانا کھایا تو یہ طلاق، اگر تو نے کھانا کھایا تو یہ طلاق ہے، تو نے ظہر کی نماز پڑھی تو یہ طلاق ہے، تو نے اپنے والدین سے کلام کی تجھے طلاق ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے. کھانے کے علاوہ رہ نہیں سکتی، نماز کے علاوہ یہ مسلمان نہیں رہ سکتا ہے، والدین سے کلام نہیں کرے گی، آخرت میں اللہ کو کیا جواب دے گی؟ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ چارہ کار نہیں ہے. تو یہاں پر اگر وہ یہ کام کر جاتی ہے تو یہاں جو ہے اس کو میراث ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں وہ مجبور محض ہے. یہاں پر اس کا ایک کام کر جا رہا، یہ اس بات کی علامت نہیں ہوگا کہ وہ طلاق پر راضی ہوئی ہے اور طلاق پر راضی ہوگا اپنا میراث محروم کر رہی ہے. وہ تو دیگر امور کی وجہ سے خوف الہی سے ڈرتے ہوئے یہ کام کرنے پر مجبور ہوئی ہے. تو یہ مجبوری کو جو ہے رضامندی کے علاوہ شمار نہیں کیا جائے گا. یہ تو تھا کہ تعلیق بھی مرض میں ہے اور شرط بھی مرض میں ہے. لیکن اگر تعلیق صحت میں ہو اور شرط مرض میں ہو، پھر دیکھیں گے فعل کیسا ہے. فعل ایسا ہے اگر کہ اس کے علاوہ کام ہو سکتا ہے، جیسے کہا زیادہ سے کلام نہیں کرنا، اگر کیا تو طلاق ہے. تو ظاہر بات ہے یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے، نہ کرے کیا ہو جائے گا؟ اگر کرے گی تو اس بات کی علامت ہے کہ طلاق پر راضی ہوئی ہے. جب طلاق پر راضی ہوئی تو خود میراث کو محروم کرنے پر راضی ہو گئی. لیکن اگر وہ فعل ایسا ہو چارہ کار اس کے علاوہ نہیں ہے، کوئی صاحب کا مثال لے لے کہ کھانا کھایا تو یہ طلاق ہے، یا تو نے والدین سے گفتگو کی تجھے طلاق ہے. اب کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں جو ہے امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کو میراث اب بھی نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جب اس نے یہ تعلیق کی ہے تب کون سا زمانہ تھا؟ صحت کا زمانہ تھا. اور جب یہ تعلیق پائی جا رہی ہے، مرد کی طرف سے کوئی چیز زیادہ نہیں پائی گئی ہے، اس کی طرف سے کوئی نیا کام اس میں یہاں صادر نہیں ہوا ہے، اس لیے یہاں پر اگر وہ یہ کام کرے گی تو اس کو میراث نہیں ملے گی. لیکن حضرات شیخین فرماتے ہیں اس کو میراث ملے گی، اس لیے کہ یہاں پر زوج نے اس کام کرنے کی طرف اس کو مجبور کر دیا ہے. اب یہ وہ کہتے ہیں اگر وہ یہ کام کرنا چاہتی تو صحت میں کر لیتی. امام محمد فرماتے ہیں اور کرنا بھی تھا تو صحت کی حالت میں کرتی، مرض کی حالت میں کیوں کر رہی ہے؟ رضامندی کی علامت ہے. لیکن حضرات شیخین فرماتے ہیں نہیں، زوج نے اس کو مجبور کیا ہے اس کام کی طرف، لہذا اس فعل کو زوج کے فعل کی طرف منتقل کر دیا جائے گا. تو گویا کہ یہ مرد کا اعلیٰ بن کے کام کر رہی ہے. تو جیسے حالت اکراہ کے اندر کوئی کام کرایا جائے تو وہ مرد کی طرف سے شمار ہوتا ہے، تو یہاں بھی گویا کہ یہ مجبور ہے اور یہ کام کرنے پر اس کو مجبور کیا گیا ہے. تو یہاں پر جو کام کرے گی یہ مرد کی طرف سے ارتکاب شمار ہوگا. جب مرد کی طرف سے ارتکاب شمار ہوگا اس کو میراث سے محروم نہیں کیا جائے گا. وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا سے انشاءاللہ زندگی باقی تو پھر وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو حالت مرض میں 3 طلاقیں دی. 3 طلاق دینے کے بعد پھر عدت گزار رہی تھی، اسی دوران وہ صحیح ہو گیا. صحیح ہونے کے بعد پھر اس کی وفات ہو گئی. تو اس صورت میں عدت کے دوران اگر شوہر مر گیا ہے تو عورت کو میراث نہیں ملے گی. لیکن امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس عورت کو میراث ملے گی، اس لیے کہ اس نے جب حالت مرض میں طلاق دی ہے تو اس نے فرار کا ارادہ کیا ہے، تو امرأہ فار بن چکا ہے. اس لیے صحیح ہونے کے بعد بھی اگر مرا تب بھی اس کو میراث سے حق ملے گا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب اس مرض کے بعد اس کو صحت مل گئی تو اب گویا کہ جب صحت مل گئی تو امرأہ فار شمار نہیں ہوگا. اس لیے اب اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اب اس کے مال کے ساتھ ابھی عورت کا حق ثابت نہیں ہوا تھا. جب عورت کا حق ثابت نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ صحیح ہو چکا ہے، صحیح ہونے کی وجہ سے اس کا حق ثابت نہیں ہوا تھا، اس لیے اگر اب مرے گا
تو اس کو امرأہ فار شمار نہیں کیا جائے گا اور اس کو اس کی میراث سے حصہ نہیں ملے گا۔ وَلَوْ طَلَّقَهَا فَارْتَدَّتْ، اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو حالت مرض میں طلاق دی، طلاق دینے کے بعد وہ عورت مرتد ہو گئی، الیاذ باللہ، مرتد ہونے کے بعد پھر اسلام لے آئی، پھر اسی اسلام لانے کے بعد حالت مرض کے اندر ہی شوہر کی وفات ہو گئی اور وہ عدت گزار رہی تھی، تو فرمایا اب اس کو میراث نہیں ملے گی۔ لیکن اگر طلاق دی اور طلاق کے بعد عدت گزار رہی تھی، اس عدت کے دوران اس عورت نے شوہر کے بیٹے کو اپنے اوپر فتح کرنے کے لیے قدرت دے دی، تو اس قدرت کی وجہ سے اس کو میراث سے محروم نہیں کیا جائے گا، اب اس کو میراث ملے گی۔ دونوں مسئلوں میں وجہ فرق یہ ہے کہ پہلے مسئلہ میں کہ جب وہ مرتد ہو گئی تھی، مرتد ہونے کے بعد اسلام لائی ہے، وہاں زوج کی جب وفات ہو رہی ہے عدت کی حالت میں، تو وہاں میراث اس لیے نہیں ملتی کہ ردت کی وجہ سے، مرتد ہو جانے کی وجہ سے وراثت کی اہلیت باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ مرتد جو ہے نہ کسی کا وارث بنتا ہے اور نہ اس کو کسی کا وارث بنایا جاتا ہے۔ تو چونکہ مرتد ہونے کی وجہ سے اہلیت وراثت باطل ہو گئی ہے، اس لیے اس کو میراث سے حق نہیں دیا جائے گا۔ باقی زوج کے بیٹے کو اپنے اوپر قدرت دینے کی وجہ سے اہلیت باطل نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے محرمیت ثابت ہو جاتی ہے زیادہ سے زیادہ، اور محرمیت جو ہے وہ میراث کے منافی نہیں ہے۔ بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ وہاں محرمیت اور میراث دونوں جمع ہو جاتے ہیں، تو چونکہ محرمیت میراث کے منافی نہیں ہے، اس لیے زوج کے بیٹے کو اگر اپنے اوپر عدت کے دوران قدرت دی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو میراث سے محروم نہیں سمجھا جائے گا۔ ہاں اگر نکاح کے ہوتے ہوئے زوج کے بیٹے کو قدرت دے دی تو اب چونکہ فرقت اس عورت کی طرف سے آئی ہے کہ اس نے خاوند کے بیٹے کو جب اپنے اوپر طاقت دے دی، قدرت دے دی، تو اب وہ نکاح جو قائم تھا اس نے قدرت دے کر اس نکاح کو فرقت میں بدل دیا ہے۔ اب چونکہ یہ نکاح خود باطل کر رہی ہے، تو نکاح باطل کرنے کی وجہ سے گویا کہ یہ اس پر یعنی کہ میراث نہ لینے پر خود راضی ہو رہی ہے۔ ہاں اگر وہ جو پہلی صورت تھی کہ جہاں 3 طلاق و عدت گزار رہی تھی، وہاں پر فرقت جو ہے وہ اس مطابقت کی وجہ سے نہیں آئی، بلکہ وہ پہلے زوج کے طلاق دینے کی وجہ سے وہ پہلے سے ہی فرقت ثابت ہے، تو وہاں چونکہ فرقت پہلے سے ثابت ہے تو لہذا وہاں پر اس کے زوج کو بیٹے کو اپنے اوپر قدرت دینے کی وجہ سے فرقت نہیں آئی ہے، اس لیے یہاں پر اس کو میراث سے محروم نہیں رکھا جائے گا۔ ومن قذف امرأته، ایک آدمی نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی، اور جب تہمت لگا رہا تھا بیوی صحیح سالم تھا، یعنی اس کو کوئی بیماری نہیں تھی، اور اس سے تہمت لگانے کے بعد وہ بیمار پڑ گیا، بیماری کی حالت میں عورت نے جو ہے لعان کیا، تو لعان کرنے کے بعد جو ہے جدائیگی ہو گئی اور عدت گزار رہی تھی، اسی دوران وہ وفات پا گیا، تو فرمایا کہ عورت کو میراث ملے گی، لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتا ہے میراث نہیں ملے گی۔ اور اگر یہ تہمت لگا رہا اور لعان دونوں برس میں ہے اور پھر وفات پا گیا تو بالاتفاق اس کو جو ہے میراث ملے گی۔ فرمایا یہ مسئلہ متعلق ہے اس مسئلہ کے ساتھ کہ جہاں پر ایسے کام سے معلق کیا جائے کام کو کہ جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو، وہاں پھر عورت اگر کام کرتی ہے تو اس کو میراث ملتی ہے، کیونکہ یہاں بھی ایسے کام ہے اس پر تہمت لگانا، اور عورت یہاں اپنے آپ سے زنا کی تہمت کو دور کرنے کے لیے مجبور ہے، تو یہاں جو اس نے مقدمہ اٹھایا ہے قاضی کی عدالت میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا حق کے میراث صادر کرنے پر راضی ہے، بلکہ یہاں پر ایک مجبوری ہے، ایک جو ہے پریشانی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ سے اس زنا کی تہمت کو نہیں اٹھائے تو لوگ اس کو ملامت کریں گے، تو یہاں مقدمہ اٹھانا مجبوری کی وجہ سے ہے، اس لیے اس کو میراث سے محروم نہیں سمجھا جائے گا۔ وَإِنْ آلَ امرأته، ایک آدمی نے اپنی بیوی سے حالت صحت میں الا کیا، الا کرنے کے بعد جو ہے جب وہ بائنہ ہو رہی ہے الا کی وجہ سے 4 مہینوں کے بعد، اس وقت وہ شخص مریض ہے، تو بائنہ ہونے کے بعد جو ہے جب وہ عدت گزارے گی تو اس دوران اگر وہ مر گیا تو عورت وارث نہیں بنے گی، اس لیے کہ اس کو کیا پتا تھا کہ جب یہ بائنہ ہوگی الا کی وجہ سے میں مریض ہو جاؤں گا، تو چونکہ قصد نہیں ہے یعنی کہ اس کو میراث سے محروم کرنے کا، اس لیے وہ وارث نہیں بنے گی۔ لیکن اگر الا بھی مرض میں ہے اور بائنہ ہونا بھی مرض میں ہے
اب وارث ہوگی، کیونکہ اب گویا کہ اس کو وہ میراث سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ یہ مسئلہ بالکل اس مسئلے کی طرح ہے کہ جب ایک آدمی نے اپنی بیوی کی طلاق کو کسی وقت کے آنے پر معلق کیا، تو وہاں پر یہی تھا، اگر صحت کی حالت میں معلق کیا اور وقت آیا بیماری کی حالت میں تو میراث نہیں ملے گی، لیکن اگر معلق بھی بیماری کی حالت میں کیا اور وقت بھی بیماری کی حالت میں آیا تو وہاں پھر اس کو میراث ملتی تھی، وہاں کیونکہ وہ برائے فار بنتا تھا۔ قال والطلاق الذي يملك به الرجعة، آخری مسئلہ طلاق مریض کا یہ ہے کہ وہ طلاق کہ جس میں رجعت کا حق رہتا ہے، ان تمام صورتوں میں مثلا ایک طلاق رجعی دی یا دو طلاق رجعی دی تو ان صورتوں میں عورت کو میراث ملے گی، کیونکہ طلاق رجعی کی صورت میں نکاح زائل نہیں ہوتا، وطی کا جواز باقی رہتا ہے۔ اور وہ جو جہاں ہم ذکر کر رہے تھے کہ شوہر جب مر گیا تو وارث بنے گی، یہ تب ہے جب وہ عدت میں ہو اور شوہر مر جائے، لیکن اگر عدت گزر کر شوہر مرے تو پھر کسی صورت میں بھی اس عورت کو میراث سے حق نہیں دیا جائے گا۔ امید ہے اتنی سی بات سمجھ گئے ہوں گے۔ زندگی نے اگر وفا کی تو انشاءاللہ کل باب الرجعت پڑھیں گے۔